مشکل ہے. آپ جو بلڈنگ بناتے ہیں تو کسی کو دیکھ کر بناتے ہیں آپ. اب ایسی بلڈنگ جو پہلے نہیں تھی اب بنا کے دکھاؤ, ہے نا, تو فرق ہو گیا نا. جو چیز بن گئی اس کو بنانا آسان ہے, جو چیز نہیں تھی اس کو بنانا مشکل ہے. تو اللہ رب العالمین کیا ہے, ہر چیز پر قدرت اور طاقت رکھتا ہے. جو چیز نہیں ہے اس کو اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے نا, پہلی بات. دوسری بات کیا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں, بندے کیا کرتے ہیں, اللہ پر پہلی بات کیا ہوگی, جھوٹ بولتے ہیں. دوسری بات کیا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے, بندے مجھ کو کیا کرتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں. گالیاں کیسے دیتے ہیں, گالیاں کیسے دیتے ہیں؟ گالیاں اس طرح دیتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے. تو یہ بیٹا بنا لینا گویا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا کرنا ہے, برا بھلا بولنا ہے, گالیاں دینا ہے. بس سمجھ میں آ رہی ہے, برا بھلا بولنا یعنی گالیاں دینا ہے. اب میں کوئی جو ہے ہم سے لڑائی کر رہا ہے, کوئی ہم سے جو ہے لڑ رہا ہے, جھگڑ رہا ہے, میں اکیلا ہوں, اب مارنے والے 3 سے 4 لوگ ہیں, ہے نا. اچانک کیا ہوتا ہے, کوئی میرے ساتھی آتے ہیں اور میری طرف سے کیا کرتے ہیں, ان 3-4 سے کیا کرتے ہیں, لڑتے ہیں. لڑتے نہیں لڑتے, لڑائی کرتے ہیں. اب ان کی مدد مجھے مل گئی نا, تو میں خوش ہوں گا نہیں ہوں گا, میرے اندر ہمت طاقت آئے گی نہیں آئے گی, ظاہر بات ضرور آئے گی, کیونکہ میرا ساتھی میری طرف سے کیا کر رہا ہے, لڑ رہا ہے, جھگڑ رہا ہے. اب یہاں پر جو کرسچین ہے, جو عیسائی ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کرتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے. اب ہم جب سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو اس کے اندر کہتے ہیں لم یلد ولم یولد, لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. میں ایسا ترجمہ کرتا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے, آگے بتائیں گے. نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. تو جب ایک ساتھی میری مدد کر رہا ہے تو میں خوش ہو جا رہا ہوں, تو اتنے سارے لوگ مل کر اللہ کو گالیاں دے رہے ہیں. اور ہم لوگ پڑھتے ہیں سورہ اخلاص لم یلد ولم یولد, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم ڈیفینس کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے لڑ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوگا. یہی ریزن ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے, ان کو بشارت دے رہا ہے کہ میرا بندہ میری طرف سے لڑ رہا ہے, یعنی مجھے بالکل پاک و صاف کہہ رہا ہے اور مجھے اکیلا مان رہا ہے, اکیلا مان رہا ہے. اس لیے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. اس کے لیے کیا ہے, نصف یعنی 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے. بس سمجھ آئی. اب یہ 1/3 قرآن کے برابر کیوں ہے؟ قرآن کے اندر 3 باتیں کہی گئی ہیں. اب میں 1/3 پہ آ گیا, ہے نا. 1/3 کے برابر قرآن کیوں ہے, یعنی یہ سورہ اخلاص کیوں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر 3 حصے ہیں. ایک حصہ توحید کا ہے. کس کا ہے؟ توحید کا ہے. دوسرا حصہ فرائض کا ہے. دوسرا حصہ کیا ہے؟ فرض, جو چیزیں اسی کی جمع ہے فرائض. تیسرا حصہ کیا ہے؟ احکام, رولز بتائے گئے ہیں. فرائض کو اس کا نام جو ہے آپ اسٹوری بھی بول سکتے, قصہ بھی بول سکتے. قرآن کے اندر قصے بیان کی گئے ہیں, ہے نا. تو پہلا حصہ توحید کا, دوسرا حصہ فرائض یعنی قصے, کہانیاں جو پہلے لوگوں کے, قوموں کے ذکر کی گئے. تیسری چیز رولز بتائے گئے, احکام بتائے گئے. اب سورہ اخلاص آپ پڑھیں گے تو صرف آپ کو توحید ملے گی, کہیں پر بھی رول نہیں آیا ہے, کہیں پر بھی قصے بیان نہیں کی گئے ہیں. سورہ اخلاص میں کہیں ہے نہیں ہے. تو یہ سورہ اخلاص آپ پڑھیں گے تو یہ دونوں چیزوں کو بھی کیا کر لے گا, خود بخود کور کر لے گا. صرف توحید کا اس کے اندر ذکر ہے, پہلی بات ہوگی. اور کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر 3 حصے ہیں. پہلا حصہ کیا ہے؟ توحید کا ہے. دوسرا حصہ کیا ہے؟ یہ تو ابھی جو بتایا. ایک اور جو ہے الگ حصے کی گئے, ایک ہے توحید, ایک ہے رسالت. یہ دوسری جو ہے بتا رہے ہیں. پہلی چیز بتا دیے کہ اس کے اندر کیا ہے, توحید ہے. دوسرا کیا ہے, فرائض یعنی قصے ہیں. تیسری چیز کیا ہے, احکام ہے. یہ الگ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ کیا ہے, توحید کا ہے. دوسرا حصہ رسالت کا ہے. رسالت بولے تو جس میں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی اللہ رب العالمین کے جتنے بھی پیغمبر ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، ان کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، اس کو بولتے ہیں رسالت۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ آخرت۔ پہلی توحید، دوسری چیز رسالت، تیسری چیز آخرت۔ تو اس سورہ میں صرف توحید کا ذکر ہے۔ کس چیز کا ذکر ہے؟ توحید کا ذکر ہے۔ ہو گئی، ریزن بھی معلوم ہو گیا کیوں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ اخلاص کو اتارا ہے نا، اور کیوں یہ قرآن 1/3 کے برابر ہے۔ اوکے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر جو ہے میں نظر مانا کہ اگر میں یہ کلاس لینے میں کامیاب ہو گیا تو میں جو ہے قرآن کا 1/3 حصہ پڑھوں گا، یعنی قرآن کا 1/3 حصہ پڑھوں گا، میں ایسا نظر مان لیا ہے نا۔ اب میں نظر مان لیا اور میں پڑھا بھی دیا ہے نا، تو میں 1/3 قرآن پڑھوں گا یا سورہ اخلاص خالی پڑھ لوں گا؟ رانگ۔ ایک ہوتا ہے جزا، ایک ہوتا ہے اجزا۔ جزا بولے تو آپ کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اجزا بولے تو آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ میرا جو نظر ماننا ہے، میں 1/3 قرآن پڑھوں گا تو مجھے 1/3 قرآن پڑھنا ہے، سورہ اخلاص پڑھوں گا تو کافی نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر میں نظر مان لیا میں بیمار تھا، اللہ تعالیٰ جو ہے اگر مجھے شفا دے دیا تو میں 1/3 قرآن پڑھوں گا، اور میں نے کیا کر لیا؟ سورہ اخلاص پڑھ لیا، برابر ہو گیا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا وہ۔ ہم لوگ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم کو 1/3 قرآن پڑھنا ہے، سورہ اخلاص پڑھ لے تو ہو جائے گا، وہ اجر کے حساب سے ثواب مل جائے گا۔ لیکن آپ جو نظر مانے ہیں، آپ کو 1/3 قرآن پڑھنا لازم ہے، جو کہ سورہ اخلاص سے نہیں ہوگا۔ وہ آپ کو 1/3 قرآن پڑھنا ضروری ہے، اجر کے حساب سے آپ کو 1/3۔ اگر آپ سورہ اخلاص پڑھ لے تو آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اجر دے دے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایک بہت بڑا سوال یہ تھا کہ اگر ہم اپنی نظر مانیں کہ ہم 1/3 قرآن پڑھیں گے، اگر ہماری اللہ تعالیٰ یہ بیماری دور کر دیا، اب وہ بیماری دور کر دیا اللہ تعالیٰ، تو آپ نے کیا کر لیا؟ سورہ اخلاص پڑھ لیا، تو آپ کی یہ نظر پوری نہیں ہوئی، بلکہ آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ 1/3 آپ کو قرآن پڑھنا ہے، 1/3 قرآن پڑھنا ہے آپ کو۔ سورہ اخلاص پڑھنا آپ کے لیے کافی نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ آپ کو جزا مل جائے گی، اس کی کیا ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے دے گا، لیکن کافی نہیں ہوگا، آپ کی نظر پوری نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پہلی بات یہ کہ سورہ اخلاص پڑھنے سے 1/3 قرآن کے برابر ثواب ملے گا، ٹھیک ہے، اجر کے حساب سے۔ 1/3 پڑھنا نہیں ہوگا، اوکے۔ دوسرا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت بھی کرے گا۔ تیسرا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی بشارت ہے نا۔ اس کی پہلے بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص کو کیوں نازل کیا۔ اب آخری چیز، اس کے بعد ہم ڈائریکٹ سورہ میں جائیں گے، ایک ایک ورڈ کا دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ سورہ اخلاص نازل کیا، نام ہے اخلاص، ہے نا۔ تو سورہ اخلاص کو اخلاص کیوں کہا جاتا ہے؟ خالص کیوں کہا جاتا ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ ایک چیز ہوتی ہے حقیقت، کوئی ایک چیز ہے جو ہے حقیقت ہے۔ پانی ایک حقیقت ہے، اگر اس کے اندر کوئی چیز ملا دیا جائے تو وہ حقیقت رہے گی، پیور رہے گی، وہ ختم ہو جائے گی، ملا دی چیز ختم ہو گئی۔ دودھ ہے، اگر اس کے اندر کوئی چیز ملا دیا جائے تو حقیقت باقی رہے گی، اس کی نہیں باقی رہے گی۔ تو کسی اصل چیز میں کسی چیز کا مل جانا وہ اخلاص نہیں ہے۔ تو اخلاص کیا ہے؟ بالکل خالص، اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ بس سمجھ میں آئی؟ تو اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں آنا چاہیے، اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں آنا ہے۔ جیسے ہی ملاوٹ آئی تو اللہ تعالیٰ اپنی جگہ پر ایک ہو گیا، لاسٹ میں کون گئے؟ بندہ گیا، کیونکہ اس نے ملا دیا، شرک ہو گیا، اور شرک اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، اب کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو دودھ استعمال کرتے ہیں چائے بنانے کے لیے یا پینے کے لیے، جو دودھ استعمال کرتے ہیں، تو وہ دو چیزوں کی طرف سے آتا ہے۔
जानवर में जो है ना, जो गोबर है और जो खून है, तो एक तरफ गोबर है, एक तरफ खून है, उसके बीच से अल्लाह ताला क्या करता है, दूध को क्या करता है, लाता है, मैसर करता है, देता है। तो गोबर और खून हो ही नहीं सकता कि उसके अंदर मिल जाए, उसके अंदर मिलावट आ जाए। तो अल्लाह ताला का क्या इंतज़ाम है कि एक तरफ जानवर का गोबर है और एक तरफ खून है, और उसी के बीच से अल्लाह ताला हमारे लिए दूध मैसर कर रहा है। उसके अंदर न गोबर की आमेजिश से मिलावट है और न खून की मिलावट है। उसको बोलते हैं खालिस, जिसके अंदर किसी चीज़ की मिलावट ना हो। तो इस सूरह का नाम सूरह इखलास इसलिए है कि इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की खालिस तौहीद का जिक्र किया गया है, एक अल्लाह को मानने का जिक्र किया गया है। अब अगर अल्लाह के साथ किसी को शरीक करेंगे तो शिरक हो जाएगा, वो इखलास से खाली, जैसा कि मैं आपको मिसाल दे चुका हूँ, है ना। अब ऐसी जो है मुझे औरत पसंद है, ऐसी मुझे बहू पसंद है, ऐसी मुझे लड़की पसंद है, ऐसी मुझे औरत पसंद है, ऐसी जो है मुझे बच्ची पसंद है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, है ना, और हम सबको ऐसा बनना चाहिए। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों के हाकिम है, बादशाह हैं, और आजकल के हमारे लीडर क्या है, मैच कर लेना ना, चाहे वो मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, दोनों को मिला लेना। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाकिम है, बादशाह हैं। तो ऐसे बादशाह कहाँ मिलेंगे, ऐसे हाकिम कहाँ मिलेंगे। दिन हो कि रात क्या करते थे, सफ़र करते थे, लोगों के पास पहुँचते थे, है ना, गलियों का और मोहल्लों का क्या करते थे, देखभाल करते थे। कौन भूखा है, किसने खाना नहीं खाया, कौन किस हालत में है, चक्कर लगाते थे। ये कौन कर रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन है, ये मुसलमानों की अमीर है, लीडर है और हाकिम है, बादशाह है। और हमारे बादशाह मस्त एसी में सो रहे होते हैं, और फ़कीर और गरीब मर भी रहे होते हैं, भूखे से तड़प भी रहे होते हैं। ये उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दिन नहीं रात में चक्कर लगा रहे हैं। तो रास्ते में एक घर से आवाज़ आई कि दूध में पानी मिलाओ। एक घर से आवाज़ आई, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रुक गए, गौर से सुनने लगे। आगे देखिए क्या होता है। बच्ची ने कहा नहीं, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत है। बादशाह कौन है, उमर है। अगर वो देख लेंगे ना, उनको मालूम हो गया तो फिर हमारी खैरियत नहीं है। माँ ने क्या कहा, अरे छोड़ो, कौन देखने वाले हैं, वो तो अपने घर पे होंगे, वो तो अपने घर पे होंगे, मिलाओ। तो बच्ची ने क्या कहा, अगरचे कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहीं देख रहे, लेकिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खुदा तो देख रहा, अल्लाह तो देख रहा है। ऐसी मैं बताया ना, ऐसी बच्ची होना, ऐसी बेटी होना, ऐसी बहू होना, ऐसी औरत होना, ठीक है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुबह में बुला लिए, है ना, सुबह में अपनी अदालत में बुला लिए, और पूरे डिटेल में नहीं जा रहे, जो हो सका अल्लाह के हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उन्होंने खिदमत की और उनकी माँ को समझाया भी, है ना। और ये जो बच्ची है ना, आगे चलकर किसी की माँ बनती है, किसी की बहू बनती है। और मैं बता भी दूँ कि 4 ही खलीफा हैं। कितने खलीफा हैं, 4 खलीफा हैं। ये जो बच्ची जो कह रही है ना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत है, तो उनकी माँ ने कहा वो तो अपने घर पे होंगे, उनको क्या पता, जबकि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुन भी रहे हैं। तो फिर बच्ची ने कहा ठीक है, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहीं देख रहे हैं तो अल्लाह ताला तो देख रहा है ना, खौफ किसका है, अल्लाह ताला का है। तो ये बच्ची जो यहाँ पर अल्लाह ताला का डर और खौफ रख रही है,
وہ بچی کہہ رہے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز کے گھر پہنچتی ہے، یعنی اس گھرانے کی ہے، اور عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو 5واں خلیفہ مانا جاتا ہے، جبکہ خلیفہ کتنے ہیں؟ صرف 4 ہی ہیں، لیکن ان خلیفہ کی طرح انہوں نے بھی کیا کی، یہ چاروں جو خلیفہ گزرے ہیں ان کی طرح انہوں نے بھی کیا کی، حکومت کی، لوگوں کو ویسا بنایا. تو لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ 5ویں خلیفہ ہیں، لیکن ہے نہیں وہ. ان کے گھر میں یہ بچی گئی. تو خوف خدا ہو تو، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو تو، چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے، اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ راستہ بنانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، جو آگے چل کر بند ہو جاتا ہے. اور یہ جو راستہ ہے کبھی بند نہیں ہوگا، کھلتا ہی جائے گا. وہ میں ایک مثال دے دیا ہوں، ایسی بیٹی ہونا، ایسی بچی ہونا. یہ ہو گیا سورہ اخلاص کو اخلاص کیوں کہا جاتا ہے نا. اب سب سے پہلی دیکھیے آیت، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. کل کا معنی ہے کہہ دیجئے، ہے نا. یہ کل کب کہا جاتا ہے؟ کل ہم نے تو پڑھ لیا کل کہہ دیجئے، ویسے تج ہے نا، کہا کب جاتا ہے؟ بس ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دو؟ نہیں، اس کے پیچھے بھی مقصد ہے، ریزن ہے. یہ کل کا لفظ اس وقت کہا جاتا ہے، اب یہ سمجھئے کہ میٹنگ ہے نا، میٹنگ میں کسی بات پہ جو ڈسکس ہو رہی ہے، وہ ڈسکس پوری ہو گئی، پوری بات فائنل ہو گئی کہ یہ چیز ہم لوگ ڈیسائیڈ کر لیے. اب یہ جو ڈیسائیڈڈ باتیں ہیں نا، اب وہ سب کے سامنے بات کرنا ہے تو کل کا لفظ یوز کریں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس وقت کل کا لفظ یوز ہو رہا ہے، استعمال ہو رہا ہے. اب اللہ ہی ایک ہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں یہ ڈیسائیڈڈ ہے کہ اللہ ہی ایک ہے. اب لوگوں کو بتا دیجئے، خبر کر دیجئے، اعلان کر دیجئے، کل کہہ دیجئے. یہ پہلی بات ہو گئی ہے نا. یہ ایسا لفظ ہے اور ایسا جو ہے، یہ 2 لیٹر ایسا ہے کل، قاف اور لام. اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے گرفت کیا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کیوں بھیجا؟ مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں، نبیوں اور رسولوں کو کیوں بھیجا؟ کیوں بھیجا نبیوں اور رسولوں کو؟ تاکہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتائیں. یہی رسالت ہے، یہی رسالت، تاکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں، لوگوں برائیوں سے، شرک سے دور رکھیں. اب ایک نبی ہے، میں ایک نبی کا ذکر کر دیتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں. حضرت یونس علیہ السلام، نام سنے آپ؟ یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بھیجا ان کو، تو وہ لوگوں کو تبلیغ کر رہے، کوئی ایمان نہیں لا رہا. مایوس ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور اپنی بستی والوں کو بول دیا اگر میری بات نہیں مانو گے اور اللہ رب العالمین کے دین میں نہیں آؤ گے تو آپ لوگوں کے اوپر کیا ہوگا؟ عذاب آئے گا. تو حضرت یونس علیہ السلام لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو نا امید ہو کے یا مایوس ہو کے کیا ہو گئے؟ اپنی بستی چھوڑ کر جانے لگے. اب یہ جو یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی، وہ کیا، نبی ہمارے یہاں سے جا رہا ہے، اس کا مطلب کہ عذاب آنے والا ہے، اور عذاب بالکل قریب تھا، ہے نا. وہ لوگ کیا ہوئے؟ فوری ایک میدان میں جمع ہوئے، اور ان لوگوں کو یقین ہے جو نبی بول دیا وہ ہو کر رہے گا. نبی بول دیا عذاب آنے والا ہے نا، عذاب آنے والا ہے. اور میں نے یہ بھی ذکر کیا کہ جہاں پر کیا ہوتا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی جو لوگ اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور ایک اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیتا. یہاں پر یہ مثال لے لیجئے. یونس علیہ السلام جانے لگے، ادھر جو ہے عذاب بالکل سر پہ ہے. وہ لوگ کیا ہوئے؟ فوری میدان میں جمع ہوئے،
اور اللہ رب العالمین سے استغفار کیا، توبہ کیا، اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ہٹا دیا. دونوں باتیں آ گئی جو میں ذکر کیا تھا نا. 2 لوگوں پر اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا، جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور جو استغفار کرتے ہیں. یہاں پہ دیکھیے فوری توبہ کر لیے، اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ہٹا دیا. اب دیکھیے مشن کیا تھا یونس علیہ السلام کا؟ دعوت دیتے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ کا آرڈر آیا تھا کہ چھوڑ کے جاؤ نہیں ہے. کل کہہ دیجئے، کل پر عمل نہیں کرے، چھوڑ کے جانے لگے. جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر نہیں آئے تب تک آپ کو چھوڑ کے نہیں جانا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں پہ رہیے؟ مکے میں ہی رہیے، ابھی آپ کو مدینہ نہیں جانا ہے. آرڈر آیا تو کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ مدینہ گئے. اس سے پہلے کہیں گئے؟ ہاں ہجرت ہوئی، 2 سے 3 بار ہجرت ہوئی، صحابہ گئے، صحابیات گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر نہیں آیا. ابھی یونس علیہ السلام چھوڑ کے چلے گئے. جب گئے تو راستے میں سمندر ہے، کشتی ہے، کچھ لوگ جو ہے کشتی پہ سفر کر رہے تھے، ان کو بھی جانا تھا، کشتی پہ سوار ہو گئے. ٹھیک ہے، بہت ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں. پھر وہاں پر جو ہے قرآن اندازی ہوئی کہ جب کشتی جو ہے ڈوبنے لگی، کسی کو اتارا جائے، کسی کو نکالا جائے کشتی سے، تو بار بار قرآن اندازی ہوئی. تو جب یہ قرآن اندازی ہوئی تو نام کس کا آتا تھا؟ یونس علیہ السلام. یونس علیہ السلام کیا ہوئے؟ سمندر میں کود گئے. تو ایک مچھلی آئی، یونس علیہ السلام کو نگل لیا. یہ ایک طرف سے کیا ہے؟ گرفت ہے اللہ تعالیٰ کی. لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہ کون آدمی ہے جس کو اس کی قبر لے کر چلتی تھی، دوڑتی تھی؟ یہ یونس علیہ السلام ہے. یہ ان کی قبر تھی. وہ مچھلی کے پیٹ میں جانا یا ان کے لیے قبر ہے جو لے کے چلتی تھی، دوڑتی تھی. سوال بھی آیا ہے کہ کون ایسا آدمی ہے جس کو اس کی قبر لے کر دوڑتی تھی، چلتی تھی؟ تو یونس علیہ السلام. مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنے دن تک؟ 40 دن تک رکھا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ظلمات کا استعمال کیا لفظ ہے نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس سے پہلے جو آیت ہے نا اس کے اندر ظلمات ہے. ظلمات کا معنی اندھیرا، کئی اندھیرے. ظلمتن اس کی جمع ظلمات، بہت سارے اندھیرے. ایک تو رات کا اندھیرا ہے، سمندر کا اندھیرا ہے نا، پھر مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے اس کا اندھیرا ہے. تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اب میں جو بات بتا رہا ہوں کل کہہ دیجئے، ہے نا. کس کی بات کر رہی ہے؟ کہی جا رہی ہے توحید کی بات کہی جا رہی ہے. اب وہ 40 دن تک ہے نا. تو اب ان کو نجات پانا، وہاں سے نکلنا ہے. تو کس چیز کا اقرار کر رہے ہیں؟ کس چیز کا اقرار کر رہے ہیں؟ توحید کا اقرار کر رہے ہیں. کیا؟ لا الہ الا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے. لا الہ الا انت سبحانک، تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے. انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے ہوں، میں نے غلطی کی ہے. تو نجات جیسے ہی انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا، ایک اللہ کی گواہی دی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ مچھلی کو حکم دیا اور سیدھا اس نے کیا کیا؟ کنارے لا کے چھوڑ دیا. آزادی کہاں ملی؟ لا الہ الا اللہ توحید کا اقرار کرنے کے بعد. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کئی چیزیں جو بتائی تھی اس کے اندر کور ہو گئی. تو سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے قل. قل کا معنی ہے اعلان کر دیجئے، خبردار کر دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے. دوسرا ہے ہوا، ہے نا. پڑھے آپ ہوا. ہوا کا معنی وہ. اور ہوا کے بارے میں نے کیا بتایا؟ یہ ایک ضمیر ہے، پروناؤن ہے نا، ایک ضمیر ہے. اور عربک میں جب بھی کوئی ضمیر یوز ہوتی ہے، استعمال ہوتی ہے، چاہے ہو چاہے کا ہو، اب یہاں پر ہوا آیا ہے، تو ہوا سے پہلے کسی ناؤن کا یا کسی اسم کا ذکر ہونا ضروری ہے. وہ بولے تو کون ہے نا، کہہ دیجئے وہ کون. کل کے بعد ڈائریکٹ ہوا آیا ہے. اس سے پہلے کہیں ناؤن ذکر ہوا ہے، کہیں پر اللہ کا ذکر آیا ہے، یہاں پر نہیں آیا نا. جبکہ عربک کا قاعدہ کیا ہے، رول کیا ہے؟ جب بھی ضمیر استعمال ہو تو اس سے پہلے کس کا ذکر ہونا چاہیے؟ کسی اسم کا ذکر، ناؤن کا ذکر ہونا چاہیے. جیسے آپ آگے ایک سورہ پڑھیں گے، انہو کان توابا. کون سی سورہ یہ؟
تبت یدا انہو کان توابا، آخری آیت. سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربی کا. رب کیا ہے؟ اسم نون ہے. فسبح بحمد ربی کا واستغفرہ انہو کان توابا. اب یہ ہوا ہے نا، تو ہو سے کون مراد ہے؟ رب، اللہ تعالیٰ مراد ہے. بے شک وہ کون؟ یعنی رب کیا کرنے والا؟ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. تو ایسے ہی ہوا بھی ایک ضمیر ہے. اس سے پہلے ناؤن کا ذکر ہوا نہیں ہوا. ایک ایک لفظ قرآن کا، ایک ایک ورڈ پڑھیں گے تو آپ کو لطف آئے گا، مزہ آئے گا، اور اللہ تعالیٰ پر آپ کا یقین بڑھے گا. اب میں بولتا ہوں نار، آگ. آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا ہے. کوئی اس کے لیے پروف مانگے گا؟ ارے آگ کیسے جلاتی ہے ذرا پروف کر کے بتاؤ. اسی کو ڈال دیں گے، یہی پروف ہے. جلنے تیار ہوگا وہ؟ آگ کے لیے کوئی پروف کی ضرورت ہے نہیں ہے. بیوقوف ہے کوئی پوچھے گا. تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہوا جو آیا ہے نا، اس سے پہلے کوئی ذات ہی نہیں ہے اللہ کے علاوہ. تو ایسی ذات کے لیے یہاں پر کسی پروف کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ پہلے سے ہے، اور ہم لوگ چلے جائیں گے تب بھی وہ رہے گا. بس سمجھا رہی ہے؟ تو ایسی ذات کے لیے کسی پروف کی ضرورت نہیں ہے. ایسی ذات کے لیے کسی ناؤن کی ذکر کی ضرورت نہیں. وہ ہے، ہمیشہ رہے گا وہ. بس سمجھا رہی ہے؟ اسے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بول دیا کہ وہ کون ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے. اس کے لیے پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس سمجھ میں آئی؟ ابھی دو ہوئے. کل کہہ دیجئے ہوا وہ کون؟ وہ اللہ. اللہ یہ تیسرا ہے نا. اللہ، اللہ کے بارے میں بہت ساری باتیں بتا دیا ہے نا. اب اللہ کے بارے میں تھوڑا الگ سے پہلی بات یہ بتا دی کہ اللہ یہ ذاتی نام ہے، اصلی نام ہے نا. باقی جتنے بھی نام اللہ تعالیٰ کے استعمال ہوئے ہیں وہ سب صفاتی نام ہے. اس کو ہم نے یہ بھی ایسا کر کے بتایا تھا کہ کوئی نام ہے اور کوئی ڈاکٹر ہے، تو عبد الرحمن ہے نام اس کا ہے لیکن ڈاکٹر ہے، تو ڈاکٹر کیا ہے اس کی؟ یہ صفت ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کا اصلی نام اللہ ہے اور باقی نام صفاتی نام ہے. اس لیے پوری دنیا میں کوئی بھی اپنا نام اللہ نہیں رکھ سکتا، نہ رکھتا، قدرت بھی نہیں ہے. ایون جو ہے نان مسلم میں بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگ بھگوان رکھتے ہیں. تو ایسے ہی جو ہے ہمارے جو ٹیچر تھے وہ ایک ہوٹل میں گئے تو اس کو بھگوان 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 بولتے تھے. تو ان کو تعجب ہوا، ارے بھگوان تو ایک ہی ہو سکتا. تو انہوں نے پوچھا ارے آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا بھگوان داس میرا نام ہے، لوگ مجھے بھگوان بھگوان بولتے ہیں. تو بھگوان کا مطلب اللہ، داس کا بولے تو بندہ، بھگوان داس اللہ کا بندہ ہے نا. تو کوئی بھی نام اللہ نہیں رکھتا، اوکے، کیونکہ وہی اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے. وہی ذات ہے جو اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. آگے آ رہا ہے تو ہو گیا اللہ. اب اللہ کے بارے میں تھوڑا پروف کر کے بتانا ہے. پہلے ہم آپ سے سوال کرتے ہیں حدیث کی روشنی میں. کہہ رہے ہیں کہ شیطان کیا کرتا ہے؟ وسوسہ ڈالتا ہے. کیا کرتا ہے؟ وسوسہ ڈالتا ہے. میں کئی چیزیں چھوڑتے ہوئے جا رہا ہوں، پھر بھی دیکھیے 1 گھنٹہ سے زیادہ ہو گیا. ابھی کہاں پر ہیں ہم؟ تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. کیا؟ آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ آپ کو معلوم ہے جب اللہ نے. زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ وسوسہ ڈالا؟ وسوسہ ڈالا نہیں ڈالا؟ آپ نے تو آسان، اللہ نے آسمان کو بنایا، زمین کو اللہ نے بنایا. پھر وہی شیطان کہتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، کس نے بنایا، ہے نا. وسوسہ ڈالا نا. پھر اب اس کے بارے میں آپ لوگ سوچتے ہیں. 2-3 باتیں بول دیتا ہوں. جب بھی ایسی بات آ جائے تو اللہ کے رسول اسی حدیث میں کہہ رہے ہیں کہ فوری
جب ایسے وسوسے خیالات آئے تو کیا کہیں؟ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، میں اللہ پر ایمان لایا۔ اور کیا کہنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بات سمجھ آئی؟ یس۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ ہے یا نہیں ہے نا، اللہ کو پروف کرنا ہے۔ تو ایک 3 یا 4 مثالیں بھی دے دیتا ہوں آپ کی لائف میں جو آپ روزانہ یوز کرتے ہیں، یہی سے میں 2-3 مثالیں دیتا ہوں کہ اللہ ہے نہیں ہے نا۔ بغیر دیکھیے ہم اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں۔ اب یہ جو چیئر ہے، جو کرسی ہے آپ کے پاس ہے نا، اس کی کتنے پاؤں ہیں؟ 4۔ اس کا ایک پاؤں اگر توڑ دیا جائے تو ٹکے گی وہ نہیں، اس کو ٹیکنے کے لیے دوسری چیئر کی ضرورت پڑے گی ہے نا۔ اب وہ جو دوسری چیئر لائی گئی ہے اس کا ایک حصہ خراب ہے تو اس کو بھی ٹیکنے کے لیے پھر ایک اور چیئر کی ضرورت پڑے گی، اس کے اندر بھی خراب ہے تو پھر ایک اور کرسی کی ضرورت پڑے گی۔ یعنی ایک ایسی کرسی ضرور ہونا چاہیے جو کمپلیٹ ہو، مکمل ہونا چاہیے نا، وہ اللہ ہے۔ بس سمجھ میں رہی ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اس کے بعد آپ کے دانتوں کے اندر لاکھوں کروڑوں جراثیم ہیں۔ میں 2 مثالیں آپ کی ذات سے دیتا ہوں۔ لاکھوں کروڑوں جراثیم ہیں اور وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دانتوں میں شور کر رہے ہیں، ہنگامہ کر رہے ہیں۔ سنتے آپ کبھی؟ ہے سنے کبھی؟ دیکھے آپ کبھی؟ نہیں۔ ہم لوگ اچھا آپ لوگوں کے پاس مائنڈ ہے، دماغ ہے، دیکھے کبھی آپ؟ پھر بھی یقین رکھتے نہیں رکھتے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کو سوچنا ہے۔ اور مثالیں دیتا ہوں۔ یہ لائٹ دیکھ رہے آپ، کرنٹ آ رہا، دیکھیں آپ کبھی؟ جا کے دیکھنے کی ضرورت بھی مت کرنا، ٹچ بھی نہیں کرنا، بس پروف بتا رہا میں آپ کو۔ لیکن ہے کرنٹ، لیکن کبھی دیکھے نہیں ہم، اور دیکھے بھی تو جس کے بارے میں پروف کر رہے ہیں اس کے پاس جانا پڑے گا، اوکے ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ وہ هو الحی ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کے لیے کوئی موت نہیں ہے۔ اوکے، کتنی باتیں ہو گئی؟ قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے وہ اللہ۔ اس کے بعد ہے احد۔ احد کا معنی ہے ایک ہے۔ ایک اگر آپ معنی لیں گے نا تو اس سے پہلے 0 یعنی صفر بھی آتا ہے، اور اس کے بعد 2 بھی آتا ہے، 3 بھی آتا ہے۔ ہوگا نہیں ہوگا؟ اس کا مطلب کہ اگر ہم احد کہیں گے تو اس کا 2 بھی ہے، اس کا 3 بھی ہے، اس کا 10 بھی ہے، ایسا میننگ ہے۔ تو وہاں پر ہم اردو میں احد کا معنی ایک نہیں کریں گے بلکہ یکتا بولیں گے۔ یکتا، اس کے اندر نہ صفر نہ 2 کچھ بھی نہیں آئے گا، صرف ایک ہی، اس کے اندر کوئی نہیں، یکتا ہے وہ، بالکل الگ ہی ہے وہ، اس کے نام میں کوئی شریک ہی نہیں ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک ہی نہیں ہے، یکتا ہے وہ، احد ہے۔ اس لیے سنیں آپ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، وہ حبشی غلام تھے وہ، تو ایمان لانے کی وجہ سے جب انہوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا تو ان کے رشتہ دار اور ان کی قوم کے لوگ ان کو بہت مارتے ہیں۔ ان کے بارے میں ہی آتا ہے نا کہ ان کو جو ہے سخت دھوپ میں کیا کرتے، ان کو لٹا دیا جاتا، سخت دھوپ پہ گرم پتھر ہے اس پر لٹا دیا جاتا ہے، اس کو سزائے دیتے، سزا دینے کے بعد پھر بولتے کہ ابھی بھی وقت ہے، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، مان جاؤ۔ تو جب ان کو سزا دیتے نا تو کہتے احد احد احد، ایک ایک ایک۔ سزا ملنے کے باوجود بھی کس کو پکارتے تھے؟ یہ وہی ہے احد۔ کہہ دیجیے وہ اللہ یکتا ہے، یعنی ایک ہے۔ مار کھانے کے باوجود بھی کیا لفظ نکلتا ہے؟ احد احد کا لفظ نکلتا تھا، احد یعنی اللہ۔ کہہ دیجیے وہ اللہ ایک ہے نا۔ تو ایک ہے تو کیا مطلب اس کا؟ اللہ تعالیٰ جو ہے نا کن کن چیزوں میں ایک ہے، میں یہاں سے نہیں پڑھا رہا ہوں، میں اورلی ایسا پڑھا رہا ہوں نا، آپ کی کتاب میں بھی مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنی ذات میں ایک ہے، نمبر 1 اپنی ذات میں ایک ہے۔
کہ آپ کی بھی ایک ذات ہے، میری بھی ایک ذات ہے. میں اس کو سمجھا رہا ہوں، ہے نا. آپ بھی ایک ذات ہے نا، میں بھی ایک ذات ہوں، اللہ کی بھی ایک ذات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں ایک ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے. میری ذات میں، آپ کی ذات میں آپ کے ماں باپ ہیں، شریک ہو گئے نا. آپ کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، شریک ہو گئے، رشتہ داری آ گئی نا. اللہ تعالیٰ کے کوئی بیٹی بیٹا ہے، کوئی شریک ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں ایک ہے. بات سمجھ میں آئی؟ دوسری بات، اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں ایک ہے. اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں ایک ہے. صفات بولے تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، ہے نا، ہم بھی سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کے سننے اور دیکھنے میں اور ہمارے دیکھنے اور سننے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے نا. ہماری ایک لمٹ ہے سننے کی، اوکے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ کالی رات ہے اور کنویں کے اندر کالا پتھر ہے، کالی چیوٹی ہے، وہ اس کے اندر کیا کر رہی ہے؟ چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ بھی رہا ہے اور اس کے چلنے کی جو آہٹ ہے اس کو سن بھی رہا ہے. ہمارے پاس لمٹ ہے، وہاں تک نہیں جا سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں ایک ہے اور ہماری آواز وہیں تک پہنچ سکتی ہے جتنی لمٹ ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتی. آپ جا کے چار مینار پہ سنیں تو سنائی دے گا؟ نہیں سنائی دے گا، کیونکہ لمٹ ہے، نیچے تک بہت مشکل سے آتی ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ کا ایسا ہے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے نا. یہ ہو گیا اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں ایک ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے حقوق میں ایک ہے. حقوق بولے تو حق ہے نا. ماں باپ پر ہمارے حقوق ہے نا کہ ہم ان کا ادب کریں، ان کا آدر کریں، ان کی عزت کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ہے نا. تو حقوق ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے حقوق میں ایک ہے. مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے، تو ہم صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کریں گے. یہ اسی کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے. جھکے گا تو سر کس کے سامنے؟ اللہ ہی کے سامنے جھکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق میں ایک ہے. اور چوتھی چیز، اللہ تعالیٰ اپنے اختیارات میں ایک ہے. اختیارات بولے تو اختیار جو آپ کو کیا ملا ہے؟ کیا ملا ہے آپ کو؟ تھوڑی دیر کے لیے اور ملا ہے نا. اب میں یہی کی مثال دے دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے اختیار میں ایک ہے. یہ میں بات کر رہا ہوں ہندوستان کی. اب دلی کا الیکشن تھا تو پاکستان بہت زیادہ یوز کیا گیا ہے نا. ارے بات یہاں کی ہندوستان کی، پاکستان کی کوئی جا رہے ہیں ہم، ہے نا، سمجھ گئے. اب پاکستان کا جو رول ہے ہندوستان میں لا سکتے ہیں؟ ارے عمران خان صاحب کدھر کی بات کر رہے ہیں؟ یہ ہمارا ہندوستان ہے، آپ کا کوئی اختیار یہاں پہ نہیں چلے گا. اب یہاں کا کوئی پاکستان جاتا ہے اور یہاں کے اختیارات وہاں پہ کہتا ہے تو وہاں کے لوگ کیا کریں گے؟ پردھان منتری مودی جی یہ ہمارا ملک ہے، آپ کا اختیار نہیں چلے. تو یہاں پر، بلکہ یہیں پر آپ کی کلاس کی بات کر رہا ہوں، کس کا اختیار ہے؟ مقتدر صاحب کا ہے. اب کلاس ختم کرنا ہے، مقتدر صاحب آپ بولے تھوڑی دیر کے لیے اختیار ہے ان کو، چند دنوں کے لیے اختیار ہے ان کو، چند سالوں کے لیے اختیار ہے ان کو، ہمیشہ کے لیے ہے نہیں ہے. ان کے اوپر والے بول دیں کہ یہ ختم کرو کلاس یا اس کو بڑھاؤ تو انہیں کچھ کر سکتے ہیں؟ بس ان کا اختیار ختم ہو گیا ہے نا. اب ان کے اوپر جو اختیار ہے، ان کے اوپر بھی کوئی اختیار رکھتا ہے، وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ کا اختیار سب پر ہے نا. تو سب کو اس کا قانون ماننا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے اختیارات میں بھی ایک ہے. وہ جو فیصلہ کرتا ہے اس کا فیصلہ سب کے لیے ہوتا ہے، کسی خاص کے لیے نہیں ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا قرآن میں یہ پیغام ہے تو یہ صرف پیغام ہندوستان کے لیے نہیں ہے، بلکہ دنیا میں جہاں جہاں لوگ رہتے ہیں سب کے لیے. اور ہم کہتے ہیں قرآن مسلمانوں کے لیے، یہ تو ہم مسلمانوں نے قرآن کی بے ادبی کی ہے. یہ قرآن ہدی للناس ہے، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے.
ہم نے دوسرے لوگوں کو چھوڑ دیا، دوسرے ریلیجن کو چھوڑ دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جتنی بھی لوگ ہیں یہاں پر، چاہے وہ کسی بھی مذہب کو ماننے والے ہوں، سب کے لیے قرآن ہے۔ قرآن پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن کیا کتاب ہے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ یہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں ایک ہے، اپنی صفات میں بھی ایک ہے، اپنے حقوق میں بھی ایک ہے، اور اپنے اختیارات میں بھی ایک ہے، یعنی کوئی شریک نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کن فیکون، بس وہ چیز ہو جاتی ہے نا۔ کسی کو اختیار دیا گیا نہیں، کسی کو لایا گیا وہاں پہ کن کہہ دیا فیکون، بس وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اپنے اپنے کام کو کیا کر دیا؟ تقسیم کر دیا ہے۔ بارش، موت، ہے نا، سور پھونکنا، یہ الگ الگ کام دے دیا ہے، لیکن ان لوگوں کو اختیار ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ حکم دے گا تو بارش ہوگی، اللہ تعالیٰ حکم دے گا تو سور پھونکیں گے، اللہ تعالیٰ حکم دے گا تو روح لے کر جائیں گے، یعنی موت آنے والی ہے، الگ الگ فرشتے اس کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہی یہاں پر قانون چلے گا۔ یہ ہو گیا قل ہوا اللہ احد، کہہ دیجیے وہ اللہ ایک ہے۔ اس کے بعد ہے اللہ تو ہو گیا الصمد۔ الصمد، الصمد کا معنی بے نیاز ہے۔ بے نیاز کسے کہتے ہیں؟ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ سب اس کے ضرورت مند ہیں، وہ کسی کا ضرورت مند نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اوکے، اب اس کو سمجھانے کے لیے الصمد، ہم لوگ بولتے ہیں بے نیاز۔ کیا مطلب بے نیاز؟ سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے ضرورت مند ہے، وہ کسی کا ضرورت مند نہیں۔ اتنا بولیں گے تو سمجھ میں آئے گا، ہے نا۔ الصمد، آپ دوسری توریت اور انجیل جو پہلے کی کتابیں ہیں نا، اس کے اندر الصمد کا معنی ہے چٹان۔ چٹان دیکھیں نا آپ لوگ، بڑے بڑے پہاڑ، چٹانیں رہتی ہے نا، چٹان۔ صمد کا معنی کیا ہے؟ چٹان کے ہیں۔ کیسا چٹان کے؟ کیسا سمجھنا اس کو؟ پہلے سن لیجیے، اس کے بعد بات کریں۔ چٹان کے، ہے نا۔ اب الصمد کو سمجھنا ہے۔ صمد کا معنی ہے چٹان۔ اب کوئی جو ہے لشکر ہے یا کوئی جماعت ہے، اس لشکر کا کوئی پیچھا کرنے والا، اس کے پاس بندوق ہے، تلوار ہے، سب کچھ ہے، لے کے دوڑا رہا ہے۔ وہ فوج جو بھاگ رہی ہے، وہ بھاگتے بھاگتے جا کے ایک چٹان کے پیچھے کیا ہو گئی؟ چھپ گئی۔ اب یہ لوگ ان کو دیکھ نہیں پا رہے، لیکن ان کو معلوم ہے کہ وہ چٹان کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ اب ان کے پاس بندوق ہے نا، تو بندوق سے کیا کر رہے ہیں؟ گولی چلا رہے ہیں۔ تو گولی جا کے کہاں لگ رہی ہے؟ چٹان پہ۔ چٹان کا کوئی نقصان ہے؟ اس کے اندر جو چھپے ہوئے اس کا کوئی نقصان ہے؟ نہیں۔ وہ الصمد ہے، بے نیاز ہے۔ مثالوں سے سمجھیے، بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے ضرورت مند ہے، وہ کسی کا ضرورت مند نہیں ہے۔ یہ ہو گیا اللہ الصمد، بے نیاز۔ اس کے بعد ہے لم یلد ولم، نہ وہ کسی کا باپ ہے، جبکہ ترجمہ کیا ہے؟ نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، یعنی نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ کیسا؟ بس چند مثالوں میں سمجھ جائیے۔ اگر وہ باپ ہوتا تو ظاہر بات ہے کہ کیا ہونا چاہیے اس کے لیے؟ باپ ہونے کے لیے بیوی ہونا چاہیے، اوکے۔ اور وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے نا، بیٹا اگر ہو گیا تو ہے کوئی اس کے؟ کبھی سنا ہم نے؟ کہیں قرآن میں ذکر ہوا؟ تو اس لیے لم یلد، نہ وہ کسی کا باپ ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ تو یہ جو عیسائی لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا مان لیا ہے، تو ان لوگوں کو جا کے خبر کر دیجئے، بتا دیجئے لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے بیٹا یا بیٹیاں، فرشتوں کو بیٹیاں بولتے ہیں نا، بیٹیاں کیسے ہو سکتے ہیں؟ خود ہی جو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ ان کا رد کر دیا کہ نہیں، میرا کوئی بیٹا نہیں اور نہ میں نہ کسی کا بیٹا ہوں۔ لم یلد ولم یولد۔ اوکے، یہ ہو گیا لم یلد ولم یولد۔ اب دنیا سے مثال لے لیجئے۔ ایک مثال یہ دیا، جب انسان کیا ہوتا ہے، صبح نکلتا ہے، کاروبار کے لیے جاتا ہے، کام کے لیے جاتا ہے، واپس ہوتا ہے، تو واپس آنے کے بعد کیا کرتا ہے؟
بچے ہیں تو بچوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ کھیلتا ہے، کودتا ہے نا، اور ان کے ساتھ جو ہے وقت گزارتا ہے نا. اور جب وہ انسان کیا ہو جاتا ہے؟ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے گھر والے اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں. اور جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے گھر والے اس کا کام کاروبار کیا کرتے ہیں؟ جاری و ساری رکھتے ہیں، ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ تو ان تمام بیماریوں سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام بیماریوں سے، ان تمام کاموں سے بالکل کیا ہے؟ وہ پاک ہے. تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے پھر اولاد کی؟ جب اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہے تو اللہ تعالیٰ کو اولاد کی ضرورت ہے؟ اللہ تو ہم لوگوں کے کام میں آتی ہے، جو ہمارا نام اور کام جاری رکھتے ہیں مرنے کے بعد بھی، اور جب زندہ رہتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو بالکل اس سے پاک ہے. لم یلد ولم یولد. اس کے بعد ہے ولم یکن لہ کفوا احد. وہ کا معنی اور، لم کا معنی نہیں، یکن کا معنی ہے، کفوا کا معنی ہے ہم سر برابر. ٹھیک ہے. وزن کیا ہونا چاہیے؟ لیول ہونا چاہیے. وہاں پر جو ہے نا ایک بات نوٹ کی گئی، پتہ نہیں کتاب میں ہے نہیں ہے، کہ لڑکی اور لڑکے کا رشتہ طے کرتے وقت کفو کا خیال رکھنا چاہیے. کفو بولے تو برابری کا خیال ہونا چاہیے، وزن برابر ہونا چاہیے، لڑکی کا بھی اور لڑکے کا بھی. اور ہمارے پاس کیا ہے؟ اسلام کیا کرتا ہے؟ تعلیم دیتا ہے کفو کا خیال رکھو، برابری کا خیال رکھو. اب وہ لڑکا کہاں کی، بچی کہاں کی، لائف چلے گی. لڑکی کہاں کی، بچہ کہاں کا، لائف چلے گی. کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے قانون کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا کہا؟ حسب نسب دیکھو کہا، عورت کی خوبصورتی دیکھو کہا، کیا کہا؟ اخلاق، دین کو کیا کر لو؟ دین کو کیا کر لو؟ پکڑ لو. دین کو کیا کر لو؟ پکڑ لو. یہ آٹومیٹک جو 3-4 چیزیں پوچھی جا رہی ہے نا، وہ آٹومیٹک کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. تو ہم نے کیا کر دیا ہے؟ اخلاق کو چھوڑ دیا ہے. یہی جو ہے میں ذکر کیا جس بچی کا، وہ بچی آگے چل کے کیا ہوئی؟ 5ویں خلیفہ کا جو نام لیا جاتا ہے ان کے گھر میں پیدا ہوئے، ان کے گھر میں گئے وہ. سوچیے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ خود راستہ نکال لیتا ہے. تو ہماری جو ہے بات ہی، ابھی اس پہ بات کریں تو بہت لمبی بات ہوتی. کفو پہ خیال رکھا جائے، برابری کا خیال رکھا جائے. کتنی شادیاں ہیں جو کفو یعنی برابری کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے آج وہ رشتے کیا ہو جا رہے ہیں؟ کفو میں یہ بھی آتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی بھی بات سنیں، کیونکہ وہ ہمارے ذمہ دار ہیں. آج ہم نے کیا کر لیا؟ خود یہ رشتہ طے کرنے والے ہم ہو گئے. تو کیا ہو گیا؟ جب وہاں سے نورانیت یعنی جو روشنی ہے، جو کرن ہے، وہ آپ نے کیا کر دیا؟ اس کو بجھا دیا. یعنی ماں باپ کے کہنے کے مطابق آپ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا. آپ اپنے ماں باپ کو جھڑک کے آپ خود سے شادی کر رہے، برکت کبھی نہیں آئے گی، خود بخود ختم ہو جائے گی. آپ 5 سال دن جو ہے خوشی سے رہیں گے، اس کے بعد پھر آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. کیونکہ دنیا یہی بتاتی ہے، ریسرچ یہی بتا رہی ہے، جو بھی سماج کے اندر، معاشرے کے اندر دیکھا جا رہا ہے، وہ یہی چیز بتائی جا رہی ہے. وہ کتنے سال زندہ، کتنے سال رہیں گے سکون سے؟ یہ جو ماں باپ ہے نا، جب آپ ان کا دل دکھاتے ہیں نا، تو جب دل دکھتا ہے تو ان کی دعا بھی نکلتی ہے نا، اور یہ قبول ہوتی ہے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہے. تو کیوں ان سے بد دعائیں لیں گے؟ کیوں بد دعائیں لیں گے؟ آپ جو ہے بہت سارے سیریل دیکھتے ہوں گے، اس میں ایک سیریل ہے KBC، ہے نا، کون بنے گا کروڑ پتی. تو وہاں پر ایک آدمی آیا تھا. اب بات آ گئی تو میں 1-2 واقعہ بتا کے آگے بڑھتا ہوں. وہاں پہ ایک آدمی آیا تھا، تو ایک بچے نے کیا کیا، اپنے ماں کو 5 سال تک ٹوائلٹ میں بند کر کے رکھا ہے. 5 سال تک. جب نکالا گیا نا، نکالنے کے لیے کیا کیا ہے؟ اولڈ ایج ہوم ہے نا، وہاں پہ کیا ہے؟ رکھنے کے لیے نکال رہا ہے. اب پیچھے میں ریزن بتاتا ہوں.
تو اس ماں کا وزن کیا گیا تو صرف 12 کے جی 12 کے جی بچا ہے، 12 کلو گرام. اب کہاں لا کے چھوڑ رہا ہے؟ اولڈ ایج ہوم، ہے نا. کیوں چھوڑ رہا ہے؟ کیونکہ اس کی ماں کے پاس کئی ایکڑ زمین تھی. نہیں ہے نا. جس بچے کو ہم دین نہیں پڑھاتے وہی آپ کو کیا کرنے والا ہے؟ آگے چل کر خراب کرنے والا ہے. اس لیے بولتے ہیں پڑھاؤ آپ بڑی چیزیں. میں نہیں بولتا ہوں ڈاکٹر مت بناؤ، میں نہیں بولتا ہوں کہ آپ ماسٹر مت بناؤ، میں نہیں بولتا انگلش مت پڑھاؤ، میں سب کرتا ہوں. لیکن آپ اپنے بچے کو دین اتنا ضرور سمجھا دو کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، وہ آپ کے بچہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے اس کو، تاکہ آپ کی ہی باری ہے، وہ آپ کے ساتھ آپ کے اپوزٹ ہی کام کرے گا. وہ کئی ایکڑ زمین تھی اس کی ماں کے پاس اور اس کی بہنیں بھی تھیں. تو یہ چاہ رہا تھا کہ میں پوری زمین پہ قبضہ کر لوں، اور بہانے سے اپنی ماں کی زمین پہ قبضہ کر لیا. ٹوائلٹ بھی بند کر رکھا، پھر وہاں پہ لے گیا. پھر ایک واقعہ کہ ماں باپ ہمارے لیے رحمت ہیں، کبھی بھی زحمت نہیں ہو سکتے. ہوتا ہے کبھی ان سے غلط فیصلے ہو جاتے ہیں، غلط فیصلے ہو جاتے ہیں، تو ان کی غلط فیصلے کو بھی رحمت سمجھو، ان کو سمجھانے کی کوشش کرو. لیکن کوئی بھی ماں باپ ایسے نہیں ہے جو آپ کے بارے میں غلط سوچیں. غلط کب سوچتے ہیں؟ جب آپ ان کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کرتے، جب آپ ان کی نافرمانی کرتے، جب آپ ان کی بات نہیں مانتے، تو آپ کے ساتھ بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ غلط کرتے ہیں. وہ آپ کو سمجھانے کے لیے غلط کرتے ہیں. اگر آپ صحیح رہتے تو پھر ان کو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، غلط کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اصل ہم ہیں. تو 4 گھنٹہ جو ہے اس کو باہر جانا ہے، ویزا پورا ریڈی ہے. 4 گھنٹے پہلے کیا کیا؟ اپنے باپ کو اولڈ ایج ہوم سے کیا کرے؟ نکال کے لایا، کیونکہ کوئی بھی نہیں ہے. اب اس کو باہر جانا ہے، 4 گھنٹے باقی ہے، فلائٹ تیار ہے اس کی. اب گیا اور جو گھر تھا اس کو بیچ دیا، اور ایک روم کرائے پہ لیا، اور کرائے پہ لینے کے بعد اپنے باپ کو وہاں سے نکال کے لا کر اس کرائے کے روم میں بند کر دیا. اور بند کیسے کیا؟ اس روم میں چوہوں کو چھوڑ دیا اور بند کر دیا، تاکہ چوہے اس کو نوچ نوچ کر کیا کریں؟ کھا جائیں، زندہ نہ رہیں. یہ آج ہمارے ہندوستان کے حالات. یہ ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، میں کہیں اور کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا، ایک ماں کا ہو گیا، ایک باپ کا ہو گیا. جب میں والدین کے اوپر بولوں گا تو اور باتیں بتاؤں گا. تو یہ ایسی جو ہے باتیں ہو گئی ہیں. تو اس لیے رشتے کے وقت بھی کیا کرو؟ کفو کا برابری کا خیال رکھو. کوئی بہت مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کیسا ہوگا؟ اس کے پیچھے بہت راز ہے. ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو آسان بنا دیا ہے. نکاح بہت ہی آسان ہے، آج بہت مشکل کر دیا. زنا بہت ہی آسان ہو گیا، جبکہ اس کے قریب بھی جانے کے لیے نہیں کہا گیا تھا. لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا. کہ اللہ تعالیٰ نے زنا کے کرو نہیں بولا، قریب بھی مت جاؤ بول رہا ہے، کیونکہ وہ بہت برا کام ہے، وہ برا راستہ ہے وہ. لیکن ہم لوگ کیا کر دیے؟ نکاح کو مشکل بنا دیے. مشکل کرنے والے کون ہیں؟ ہم لوگ ہیں. میں ابھی جو ہے اب یاد آ گیا تو میں بولتے ہی جاتا ہوں. ممبئی گئے کوئی لوگ؟ ممبئی آپ گئے؟ وہاں پہ ایک مشہور ہے میرا روڈ، معلوم؟ میرا روڈ بہت مشہور ہے وہاں پہ. تو وہاں پہ جو ہے کئی بچیاں ہیں، ماں باپ ہیں. تو ماں باپ میں انبن ہو گئی، تو باپ نے کیا کر دیا؟ ماں کو چھوڑ دیا. ماں کی ذمہ داری ہے، بچے کو پال رہی ہے. تو رشتہ آیا، بڑی بچی کا رشتہ آیا. تو بچی تو ہے، باپ کو بلانا پڑتا کیونکہ وہی آگے بات کرنے والا ہے. تو دیکھنے کے لیے آئے بچی کو. تو رکھا کیا گیا کہ ایک بائک ہونا ضروری ہے، ایک گاڑی ہونا ضروری ہے. تو بچی کے باپ نے کہا کہ ہماری حیثیت اتنی نہیں ہے نا، اور میں بھی اس کی ماں سے الگ ہوں. وہ ماں ان لوگوں کو بڑی مشکلوں سے پرورش کر کے بڑا کی ہے، اس کا بھی لاج رکھو، اس کا بھی خیال رکھو. تو وہ لوگ ماننے کو تیار نہیں، ان کو گاڑی ہونا ضروری ہے.
کی بات نہیں مانے. اس کے بعد کیا ہوا, وہی بچی جو بڑی بچی تھی واپس جو ہے ممبئی آئی اور ایک بلڈنگ پہ جو ہے چڑھی اور وہاں پہ ایک نوٹ لکھا, ایک نوٹ تیار کیا, نوٹ لکھا. نوٹ میں کیا لکھا ہے کہ میں سب سے بڑی ہوں, جب میری شادی نہیں ہو پا رہی ہے تو میری چھوٹی بچوں کی شادی کیسے ہو گئی. اس کی چھلانگ لگا دی, دنیا سے چلی گئی. اس بہن کا یہ کام برا ہے کیونکہ اسلام میں سوسائڈ نہیں ہے. اسلام میں نہیں, خودکشی نہیں کر سکتے آپ, خودکشی حرام ہے, غلط کام کیا. لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بات کہاں تک آ گئی, وجہ کیا ہے. ارے کچھ مانگنے کے لیے کہا گیا ہے, یہ کہاں سے ہوگا جب ہم اپنے بچوں کو دین پڑھائیں گے. کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی ہوئی تو کیا لیا گیا, کیا دیا گیا, ہمارے بچوں کو معلوم ہے نہیں معلوم ہے, ہمارے بچے کو معلوم ہے نہیں معلوم ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تو کیا لیا گیا, ہمارے بچوں کو معلوم ہے, ہم کو معلوم ہے, ہمارے بچے کو معلوم ہے. تو بڑے ہوتے کیا ہوتے, وہ سب دین سے بالکل خالی ہیں. اب جو سماج میں چل رہا ہے, ارے اس نے جو ہے اتنا پیسے لیا, اس نے اتنا پیسے لیا, اس کے کھانے میں اتنے سارے آئٹمس تھے, اب وہ ہے بیچاری غریب. اب لوگوں نے بتا دیا, لوگوں نے کہہ دیا اتنا ایسا ایسا کرنا ہے, اب وہ کہاں سے انتظام کرے گی. اس لیے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, لون کا, قرض کا بوجھ آ رہا ہے نا, لون قرض. اس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں کہ ہمارے قرض اتنے کیسے پورے گے. کون کر رہا ہے, ہم لوگ ہی نہیں ذمہ دار ہیں. اسلام آسان ہے, دین آسان ہے. آپ صرف اسلام قرآن اور حدیث میں اتنا آتا ہے کہ آپ نے کسی کو قرآن پڑھا دیا تو یہی مہر ہے آپ کی. آپ نے دین سکھا دیا تو یہی مہر ہے آپ کی. کچھ بھی نہیں دینا نہ لینا, بس ختم, یہی مہر ہے آپ کی. آپ پڑھو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کو, ان کے پاس رشتہ آیا امام مالک اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کہا آپ تو, سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ تو مشرک ہیں, تو کافر ہیں, آپ ہمارے سماج سے نہیں, ریلیجن سے نہیں ہے, میں کیسا آپ سے رشتہ کروں. اسلام قبول کر ایکسیپٹ کر لو, میں آپ سے رشتہ کرنے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا, دین کو چھوڑا انہوں نے, دین کو چھوڑا انہوں نے. آپ وہاں پہ چلے جائیے, مہاراشٹر کے اندر پونا ایک شہر ہے, سنیں پونا, کہہ رہے پونا جو ہے ایجوکیشن میں کیا آکسفورڈ یونیورسٹی ہے, آکسفورڈ, وہاں پہ لوگ جاتے ہیں, ہے نا. تو میں مسلم کی بات کر رہا ہوں, نان مسلم تو ہیں ہی اس کے اندر شامل, میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. 45 جو ہے مسلم بچیاں جو وہاں پہ پڑھ رہی تھی, اپنے دین سے الگ ہو گئی. کیا ہو گیا, کنورٹ ہو گئے, دین سے الگ ہو گئے. کیوں, ریزن کیا ہے, دینی تعلیم نہیں ہے, قرآن نہیں ہے. بنگلور کا واقعہ بتایا تھا, آپ لوگ بچوں کو نہیں پڑھاتے نا, پڑھائیے آپ بچوں کو, دین ضرور دیجیے. بنگلور کا, میں مؤذن صاحب کی بات کر رہا ہوں, بنگلور کے مؤذن صاحب, ان کو عیسائیوں کے اسکول میں, بڑا جو ہے اسکول ہے, خواہش ہوئی کہ میں اپنے بچے کو جو ہے وہاں پہ پڑھاتا ہوں. اب 3 دن تک لگے ایڈمیشن کے لیے, 3 دن ہو گیا اپنا لائن میں ٹھہرے ہوئے, خواہش ہے پڑھانا ہے, ٹھیک ہے, ایڈمیشن ہو گیا, بچی جانے لگی, ہے نا. تو بچی کیا ہوا, بچی جانے لگی. اب ایک دن کیا ہوا, گھر میں کوئی چیز کیا ہو گئی, گم گئی, کھو گئی, کوئی چیز لاس ہو گئی. اب ماں باپ دونوں جو پریشان ہیں, ڈھونڈ رہے ہیں. بچی اسکول سے آتی ہے, دکھ رہی, ماں باپ کو پریشان, کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہیں, تلاش کر رہے ہیں کہ بات کیا ڈھونڈ رہے ہیں. پوچھا کیا ہوا, کیا ڈھونڈ رہے ہیں آپ لوگ. تو بچی کو بولتے فلاں چیز گم ہو گئی ہے, اس کو ہم لوگ ڈھونڈ رہے ہیں. تو بچی کر رہے, اس میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے, اتنا دوڑ دھوپ کرنے کی ضرورت کیا ہے, رکو میں ابھی بتاتی ہوں. تو گئی, اپنے بیگ میں سے ایک نوٹ بک نکالی, نوٹ بک میں سے عیسیٰ مسیح کی پکچر نکالی, تصویر نکالی, اور کہتے کہ میں ابھی عیسیٰ مسیح کو بولتی ہوں, وہ ڈھونڈ کے لا کے دے دیں گے. دیکھ رہے ہیں دین سے کیسے دوری ہو رہی ہے. ہم لوگ خود ہی اس کو بنانے والے ہیں. ہم بھی علم حاصل کریں, آپ ہر چیز کا علم حاصل کرو, کوئی بات نہیں, میں منع نہیں کر رہا ہوں, لیکن دین بھی سیکھو, قرآن بھی سیکھو.
تاکہ ہم اپنے بچوں کو بھی سکھا سکیں، ہم خود صحیح رہ سکیں، اپنے والدین کے ساتھ صحیح سلوک کر سکیں، اور ہمارے بچے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کر سکیں۔ تو ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم لوگ ہی اس کو بگاڑنے والے ہیں۔ تو بات کہاں سے نکلی تھی؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا احد۔ دو جگہ احد آیا نا، ایک ہے احد ایک، اور یہاں پر ہے کوئی۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ احد آئے تو یکتا کے معنی میں، ایک کے معنی میں، اور جب کسی بندے کے ساتھ احد آئے تو اس کا معنی ہوگا کوئی۔ فرق ہو گیا؟ اب یہ بندوں کے ساتھ ہے نا، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، بندوں کے ساتھ، یعنی بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کسی کا کوئی کسی طریقے کا شرکت نہیں ہے۔ تو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا احد، اور اس کے ہمسر اور برابر کوئی بھی نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ حقوق میں، نہ اختیارات میں۔ آخری بات کہ